صبح و نہار منہ قرآن پاک کی ایک صورت پڑھ لو، اندرونی بیرونی سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مہنگے دوائیاں جان چھڑائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی صورت ہے، اگر آپ کا اس صورت کا وظیفہ صبح و نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ لا علاج بیماری کا علاج صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس صورت کو اس طرح سے پڑھے گا جسے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس گھر کی تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس گھر کا مقدر بن چکا ہے، اگر وہ فقیر محتاج بھی ہے، یہ عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم ہر روزانہ 5 وقتی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنا قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے۔ جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے اسے روز جانا پڑتا ہے، یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اترنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنے ہیں۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو اس فضیلت کی بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہے ہوگا، میں بس آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں، آپ سے پہلے کم بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے، ان میں سے ایک نور سورت فاتحہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے۔ دوستوں، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو ان کو شفا ملے گا، بے روزگاری کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا، اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اتنا مالدار ہو جائے گا اس کے محلے میں، اس کے علاوہ اس کے علاقے میں اس کے جتنے کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقین عمل ہے۔ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، پھر آپ اپنے آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، سمجھے گا۔
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں صحیفے اتارے ہیں۔ ان سارے آسمانی کتابوں صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے، یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا ہے۔ پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھ دی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس صورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اندازہ لگائیں اس صورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی بلند مقام ہیں۔ یہ سورہ ایسا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنے رحمت کا ذکر کیا ہے، تو اندازہ لگائیں یہ کتنی قیمتی صورت ہے۔ اس صورت کے 7 آیتیں ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی یہ صورت پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بہتر یہ ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد نہار منہ آپ یہ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس صورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کی شرط ہے۔ اس صورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرطوں پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس وظیفہ، اس عمل کو کیسا کرنا ہے؟ آپ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں، فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود پاک ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے،
آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں، مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنی ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ بھی ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے دیر ہے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے ساتھ 1 پانی کے بوتل بھی ضرور رکھیں۔ جب وظیفہ کا مکمل ہو جائے تو آپ اس پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں آپ کی دکان ہے، جہاں آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے پانی زمین پر نہ گرے، ورنہ گناہوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کی کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی علاج مریض ہے تو اس پانی کو تھوڑا سا روزانہ پی لیں تو اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین و کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔